عزیزان گرامی، آج وہ دن ہے کہ جس دن کی خواہش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5000 سال پہلے کعبے کو بناتے وقت کی تھی۔ توجہ کرنا، جب کعبہ کمپلیٹ ہو گیا، جب کعبے کی تعمیر ہوئی، یہی وہ مہینہ تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبے کو بنایا، اور کعبے کو بنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور دعا مانگے۔ آج لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کعبے کے طواف کی جو نسبت اور جو صدقہ ہے، یہ حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ 5000 سال پہلے جب کعبے کی تعمیر کی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی، باپ بھی اور بیٹا بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ قرآن کے پہلے پارے کی آیت 15ویں رکوع پہ آپ پڑھنا تو قرآن قیامت تک بتاتا رہے گا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کو تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے مولا کعبہ تو ہم نے بنا دیا، کعبے کی دیواریں ہم نے کھڑا کر دی، تیرا گھر تو ہمیں بنا دیا، لیکن مولا ہم دعا مانگتے ہیں اس کعبے کو آباد کرنے کے لیے، اس کعبے کو بسانے کے لیے تو اپنے محبوب کو ہماری اولاد میں پیدا فرما دینا۔ 5000 سال پہلے حضور کے آنے کی دعا کعبے میں ہو رہی ہے، گویا کہ کعبہ یہ جانتا تھا کہ اس کی بنیاد کی برکت اور بنیاد کا جو صدقہ ہے وہ حضور کے نام سے ہونے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کیا، تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بقرعید کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 قربانیاں پیش کی۔ نمبر 1 اپنے وطن کی، مکے میں کعبہ انہوں نے بنایا لیکن مکے کے رہنے والے نہیں تھے، ملک شام کے رہنے والے تھے، اپنے وطن کی قربانی دی، اپنے بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ دیا، اس جنگل میں چھوڑ دیا، یہ میں نے پھر اس کے بعد فرشتہ شکل میں آیا انسان کی اور اللہ کی تسبیح سنائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ساری بکریاں تیرے نام کرتا ہوں، تو میرے اللہ کی تسبیح سنانا چاہتا۔ تو پہلے وطن کی قربانی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے سارے جانوروں کے مال کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور جب وقت آیا اللہ کی بارگاہ میں پیارے بیٹے اسماعیل کا، تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ تیری قربانی مانگ رہا ہے، تو میرے ساتھیوں گھر بھی قربان کر دیا، مال بھی قربان کر دیا، اور جب بیٹے کی باری آئی تو اللہ کی قسم وہ جو آنکھوں کا تالا تھا، دل کا سہارا تھا، اونچی پہاڑی پر لے گئے، گردن پر چھری رکھ دی، آسمان سے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم اس روئے زمین پر جو محبت کا حق ادا ابراہیم نے کیا ہے وہ رہتی دنیا تک نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ تو جانور قربان کرنا حقیقت میں یہ گوشت کھانا نہیں ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی محبت میں وفاداری ہے، اللہ کی راہ میں یہ وفاداری ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں قربانی کرنا سیکھو، اور جو ہمارے نبی نے بتایا اس تہذیب کو اپنی باقی رکھو۔ آج ہم عید منا رہے ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کی تہذیب ہے، پوری دنیا میں عید منائی جا رہی ہے، اسلام ایک ہے، لیکن حضور نے عید کی نماز میں ایک نہیں سارے قبیلوں کو جمع کر کے ایک ہی صف میں بٹھا دیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر آج آپ کاؤنٹ کریں گے تو لگ بھگ 143 جاتیوں کے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد آج ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ حضور نے بھید بھاؤ مٹا دیے، حضور نے دل کی دوریاں مٹا دی، حضور نے خاندان اور کنبے کی لڑائیاں مٹا دی، اور اس قوم کو، اس امت کو حضور کا احسان ماننا چاہیے کہ جو قوم ایک دوسرے کے گلے کاٹتی تھی، مال لوٹتی تھی، چوریاں ڈکیتیاں کرتی تھی، حضور نے جب عید کی نماز پڑھائی تو کہا کہ ایک دوسرے سے گلے مل کے سلام کیا کرو، اور جب گلے ملتے ہوئے یہودی و نصارہ نے دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہود و نصارہ مدینے کے پاس میں رہتے تھے اور یہ کہتے تھے جب سے محمد آیا ہے بنی اسرائیل کی حکومت ختم ہو گئی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ حضور کی حکومت جب سے دنیا بنی ہے اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گی۔ حضور کی حکومت کا سکہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہودی 1400
1400 سال سے حضور کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. 1400 سال تھے، لیکن میرے ساتھیوں حضور کا ذکر تو کیا، حضور کا نام بھی نہ مٹا سکے. آج پوری دنیا میں گوگل کر کے آپ دیکھو، اگر کسی کا ایک نام ساری دنیا کے سب ناموں سے اگر کسی کا زیادہ ہے تو وہ نام محمد ہے. سبحان اللہ. جس نام کو یہودی نصارہ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس ورلڈ وار سیکنڈ اور فرسٹ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اسلام کو مٹانا چاہتی تھی، آج 21ویں صدی میں جب گوگل کر کے دیکھا تو دنیا کو پتا چلا جس نام کو محمد کو مٹانا چاہتے تھے، آج انہی کا بنایا ہوا گوگل بتا رہا ہے کہ سب سے اوپر نام اگر لکھا جاتا ہے تو وہ محمد کا نام لکھا جاتا ہے. سارے ناموں سے پہلے اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ محمد کا نام لیا جاتا ہے. میرے ساتھیو عزیزو، اس لیے حضور کی سنت پہ عمل کرو. حضور نے جو ہمیں تہذیب دی ہے، جو تعلیم دی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی عمل میں لاؤ. ٹائم جو ہے انشاءاللہ تعالی وقت جو ہے اجازت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی تعلیم اور تہذیب کو جو ہے اکٹھا کرنا ہے. آج ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کا شکار ہو رہے ہیں. آج آپ نیوز چینل پہ دیکھیں، رات و دن مسلمان، رات و دن قربانی. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایجنڈا ہے. حکومتوں نے اسلام کو روکنے کی کوشش کی، وہی آج پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے، وہی آج ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے، ہم جیسے ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے آج عید کا دن ہے. اللہ کی قسم میں تمہیں حضور کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، حضور نے جب اسی مہینے میں عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تھا، اے میری امت میں دنیا چھوڑنے جا رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم تمہارے اوپر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر انٹرسٹ پر پیسے لینا حرام ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کو تکلیف دینا تمہارے لیے حرام ہے. آج میں تمہیں رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آخری بات کہہ کے تقریر کو ختم کر رہا ہوں، اگر ماں باپ سے ناراضی ہے تو اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوم لینا اور گلے سے لگ جانا. اللہ کی قسم یہی تو عید ہے. ارے جس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد وہ لوگوں سے ملا نہیں، ویوہار اور اخلاق اور کردار کا نام اسلام ہے. عبادت تو شیطان بھی کرتا تھا، حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا نام اسلام ہے. اس لیے نماز کے بعد تمہارا کسی سے جھگڑا ہے تو اس کے گھر جانا، اس کو سلام کرنا، اگر وہ نہ بھی بولے تو مت بولنے دو، حضور کی حدیث یاد کر لینا. حضور نے فرمایا تھا، میرا جو امتی جس ناراض مسلمان بھائی سے اگر پہلے سلام کر لے گا تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں. اور تمہیں کیا چاہیے؟ یہ لڑائی جھگڑے اور فساد، ہاتھ اٹھا کے میرے سامنے وعدہ کرے کہ والد والدہ کے انشاءاللہ تعالی سلام اور گلے مل کر کے ان کو سلام کی دعائی دیں گے. دنگے کے نہیں دیں گے، یہ دنگے کے نہیں دیں گے. ہمیں دل کی کمیوں کو بھی دور کرنا ہے. ایک چیز میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، مجھے یاد آ رہی ہے. قربانی کرنے کے لیے ہم بکرا ڈھونڈتے ہیں، اس کے اندر سین میں کمی نہ ہو، کیونکہ قربانی نہیں ہوگی. اس کے ٹانگ میں کمی نہ ہو، آنکھ میں کمی نہ ہو، اس کے جسم میں کمی نہ ہو، قربانی نہیں ہوگی. ارے جب قربانی نہیں ہو سکتی، جس جانور میں کمی ہو آپ مجھے بتائیں، اور جس مسلمان کے دل میں کمی ہو وہ عید کی نماز کتنی بھی پڑھ لے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. ارے جب بکرے کی قربانی اللہ قبول نہیں فرماتا اور تم عید کی نماز کے بعد جب اپنے دلوں کے گلے شکوے دور نہیں کر سکتے، جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھا سکتے، جب ایک دوسرے کے دکھ درد میں تم ساتھ میں کام نہیں آ سکتے، تو تمہارے نبی کے کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے دل میں یہ ٹھان لو کہ عید کی نماز کے بعد اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے والد والدہ سے سلام پیش کریں گے اور ان سے عید کی برکتیں لیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ پیغام اور محبتوں کا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.